وعاقبته للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا صدق اللہ العظیم۔ تو گزشتہ ہفتے بنائے کعبہ یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کیسے ہوئی، کب ہوئی، کس طریقے سے ہوئی، اس کے متعلق کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی۔ جب خانہ کعبہ کا کام مکمل ہو گیا اور کعبہ بن گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو حکم ہوا اذن فی الناس بالحج، ابراہیم تم لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ایک جگہ کھڑے ہوئے اور اعلان کیا۔ اس اعلان کا اثر یہ تھا کہ جو لوگ زمین پر تھے، اپنے ماؤں کے پیٹوں میں تھے، اپنے باپوں کے ہڈیوں میں تھے یا عالم ارواح میں تھے، بڑی تعداد میں لوگوں نے، روحوں نے اور شکم مادر نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی آواز کو سنا۔ حدیث میں ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جن جن روحوں نے اور جن جن انسانوں نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی آواز کو سن کر لبیک کہا وہ حج کو جائے گا۔ جس نے ایک بار لبیک کہا وہ ایک مرتبہ جائے گا، جس نے 2 مرتبہ کہا وہ 2 مرتبہ جائے گا، جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا وہ اتنی مرتبہ حج کو جائے گا۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے فضائل صدقات میں کہ بڑی خوش قسمت ہے وہ روحیں اور بڑے خوش قسمت ہے وہ لوگ جنہوں نے 10 اور سینکڑوں مرتبہ لبیک کہا ہوگا، کہ اتنی مرتبہ ان کو وہاں کی زیارت نصیب ہوگی۔ اعلان سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان دونوں باپ بیٹوں کو خطاب کیا گیا۔ عہدنا الی ابراہیم و اسماعیل، یہ کہا جائے کہ مسجد کے کمیٹی سے کہا جا رہا ہے، عہدنا الی ابراہیم و اسماعیل، کیا کہا جا رہا ہے؟ انطاہرا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم میرے گھر کو یعنی مسجد کو صاف ستھرا رکھو، کیونکہ انہوں نے مسجد بنائی، دونوں باپ بیٹوں نے، یہی مسجد کے متولی اور ممبر تھے، تو انہی سے خطاب کیا گیا۔ یعنی اصل یہ خطاب کمیٹی سے ہے اور پھر عموماً ساری انسانیت سے ہے۔ انطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم میرے اس گھر کو، بیت اللہ کو، مسجد کو، اس عبادت گاہ کو صاف ستھرا رکھو۔ کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اسی طریقے سے اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ دونوں باپ بیٹے جب مسجد کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو ان سے یہ کہا کہ اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے اس کی صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھنا۔ ہر آنے والے کے لیے جو طواف کی نیت سے آئے، اعتکاف کی نیت سے آئے، رکوع اور سجدہ یعنی نماز کی نیت سے آئے، مسجد کو صاف ستھرا رکھے۔ تو عموماً ساری انسانیت سے یہ خطاب ہے کہ مسجد کی صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھے۔ اس لیے بڑا برا کہا گیا اور بڑا برا سمجھا گیا ان لوگوں کو جو مسجد کو گندا کرتے ہیں، ان کو برا کہا بھی گیا اور برا سمجھا بھی گیا، کیونکہ حکم یہ ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم اپنے مسجدوں کو صاف ستھرا رکھو، اور یہ کہا کرتے تھے کہ اپنی مسجدوں کو معطر کیا کرو، چاہے عطر سے ہو یا عود اور لوبان وغیرہ سے ہو۔
اسی لیے مسجد میں عود کی دھنی دینا علماء نے اس کو سنت لکھا ہے۔ ہم میں سے جو لوگ نظام الدین گئے ہو کہ انہوں نے دیکھا ہوگا، مغرب بعد ایک عمل ہے وہاں پر، ادھر یاسین خوانی ہوتی ہے، یاسین شریف کی تلاوت ہوتی ہے، اور ادھر ایک صاحب پورے مسجد کو اور ہر کونے اور علاقے میں دھنی دیتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں تو کبھی مسجدوں میں دھنی آ گئی تو اللہ اکبر، یہ مسکین شاکی ہے کیا؟ لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات بیٹھ گئی، مسجد کو دھونی دینا، مسجد میں عود لوبان استعمال کرنا، لوگ یہ سمجھتے یہ تو بدعتیوں کا کام ہے۔ نہیں، اگر یہ بدعت ہے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کو بدعت کہو، پھر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدعتی کہو۔ تو مسجدوں کی صاف ستھرائی عموماً ساری انسانیت کی ذمہ داری ہے، خصوصاً مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ مسجد کو صاف ستھرا رکھے۔ اس کے لیے مسجد میں آئے تو عطر خوشبو استعمال کر کے آنا، مسجد میں عود اور لوبان کا استعمال کرنا، اس کی دھنی دینا، یہ سنت ہے۔ یہ تو ہو گیا حج کے متعلق کچھ، خانہ کعبہ کی بنا کے متعلق کچھ ضروری باتیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کہ ہم نے اس مکان کو، اس گھر کو، اس عبادت گاہ کو، خانہ کعبہ کو مثابہ بنایا لوگوں کے لیے۔ اب مثابہ کے علماء نے الگ الگ ترجمے کیے ہیں، الگ الگ توجیحات کی ہیں۔ ایک تو یہ کہا مثابہ کہتے ہیں کہ وہ بار بار لوٹنے کی جگہ، مثابۃ للناس، کہ خانہ کعبہ یہ ایسا گھر ہے جو ایک مرتبہ یہاں سے جائے گا وہ بار بار آنے کی تمنا کرے گا۔ پھر سنیں دو بات، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو، مسجد حرام کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کی اور رجوع کرنے کی جگہ بنا دی، کہ جو آدمی ایک مرتبہ چاہے حج کے لیے گیا ہو یا عمرے کے لیے گیا ہو تو اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اب مجھے دوبارہ جانا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حاجیوں کے حج کی قبولیت کی علامت یہ ہے، حاجیوں کے حج کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ وہاں سے آنے کے بعد دوبارہ جانے کی توقع ہو، امید ہو، تمنا ہو، اس کا ارادہ ہو، نہیں مجھے جانا چاہیے۔ اگر دوبارہ جانے کا ارادہ نہیں ہے، عزم نہیں ہے، امنگ نہیں ہے، تمنا نہیں ہے، تو یہ سمجھو کہ اس کا حج اور عمرہ قبول نہیں ہوا۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کا حج صحیح نہیں ہوا، اس کا حج مکمل نہیں ہوا، یہ نہیں کہا جا رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حاجیوں کے حج کی قبولیت اور حاجیوں کے حج کی مقبولیت کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ حج اور عمرے سے آنے کے بعد دوبارہ وہاں جانے کی امید ہو، آرزو ہو کہ نہیں مجھے جلدی جانا چاہیے، الا یہ کہ کوئی شرعی عذر ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی مجبوری ہو۔ ایک تو یہ علامت بتلائی حاجیوں کے حج کے قبول ہونے کی، ایک علامت یہ بتلائی حاجیوں کے حج کے قبول ہونے کی، ایک علامت یہ بتلائی کہ حج سے آنے کے بعد وہ سلام کرے۔ اب سلام کس کو کرنا؟ تو حدیث میں کہا علی من عرفت ومن لم تعرف، علی من عرف ومن لم یعرف، کہ جس کو جانتا ہو اس کو بھی سلام کرے، جس کو نہ جانتا ہو اس کو بھی سلام کرے۔ صرف اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے، اتنا کافی ہے، چاہے اس سے ہمارے تعلقات ہو یا نہ ہو، چاہے اس کی ہمارے ساتھ بنتی ہو یا نہ ہو، چاہے اس کے ساتھ ہماری دوستی ہو یا دشمنی ہو، سلام کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ رشتہ داری کا، تعلقات کا، جان پہچان کا، دوستی کا ہونا کوئی ضروری نہیں۔ تو حاجیوں کے حج کی قبولیت کی دوسری علامت یہ ہے کہ وہ حج سے آنے کے بعد سب کو سلام کرے۔ اور اگر حاجی صاحب سلام کا انتظار کریں، میں تو ابا ہوں، میرے بیٹے نے میرے کو سلام کرنا، میں تو بڑا بھائی ہوں، میرے چھوٹے بھائی نے مجھے سلام کرنا، میں تو چچا ہوں، میرے بھتیجے نے مجھے سلام کرنا، میں تو ماموں ہوں، میرے بھانجے نے مجھے سلام کرنا، اور میں تو شوہر ہوں، میری بیوی مجھ کو سلام کرے۔ اگر حاجی کے دل میں یہ خیال ہے تو منتخب کی ایک روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ سلام کا انتظار کرنے والا متکبر ہے،
صاف لفظوں میں یہ کہیں گے کہ ایسے حاجیوں کے دماغ میں تکبر کا کیڑا ہے، بادی بالسلام بری من الکبر، جو سلام میں ابتدا کرے، جو سلام میں پہل کرے، جو سلام میں دوسرے کے سلام کا انتظار نہ کرے، جو سلام میں جلدی کرے، وہ تکبر سے، گھمنڈ سے بری ہے۔ بادی بالسلام بری من الکبر، ایسا آدمی تکبر سے بری ہے، گھمنڈ سے بری ہے، اکڑ سے بری ہے۔ تو حاجیوں کے حج کی قبولیت اور مقبولیت کی دوسری علامت یہ ہے کہ وہ ہر ایک کو سلامت کرے، چاہے رشتہ دار ہو یا نہ ہو، جان پہچان ہو یا نہ ہو، حتیٰ کہ دوستی ہو یا نہ ہو۔ اگر کوئی دشمن ہمارے سامنے سے گزرے لیکن مسلمان ہے تو ہم اس کو سلام کریں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ احکامات صرف حاجیوں کے لیے ہیں، ہم سب کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، للمسلم علی المسلم ستۃ بالمعروف، مسلمان پر 6 حقوق ہے، مسلمان پر 6 حقوق ہے۔ ان 6 حقوق میں سے ایک حق یہ ہے، یسلم علیہ اذا لقیہ، کہ جب ملاقات ہو تو سلام کرنا۔ سلام کا تعلق ملاقات سے ہے۔ آپ لوگوں میں سے اکثر کو یاد ہوگا، نکاح کے موقع پر کئی مرتبہ یہ بات کہی گئی، اس لیے جن کے نکاح باقی ہے وہ بھی ذرا اس کو دھیان سے سنیں۔ اکثر نکاح کے موقع پر یہ بات بتلائی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں نوشاد صاحب جب نکاح سے فارغ ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی ہاں میں نے اس کو میرے نکاح میں قبول کیا، تو پھر ان کے ہاتھ میں مائک دینا پڑتا ہے، پھر وہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے سب کو السلام علیکم، اور پھر بیٹھ جاتا ہے۔ سلام کا یہ طریقہ غلط ہے۔ کیا شور ہوا اس پر، اللہ اکبر! بولے عیدگاہ میں مصافحہ بند اور نکاح میں سلام بند۔ شریعت ہمارے باپ داداؤں کی نہیں ہے کہ کبھی ہم مصافحہ منع کر دیں، کبھی سلام منع کر دیں۔ سلام اور مصافحے سے منع نہیں کیا گیا، غلط طریقے میں سلام اور مصافحہ کرنے سے، غلط جگہ میں سلام اور مصافحہ کرنے سے منع کیا گیا۔ ایک آدمی بیت الخلاء میں جائے پیشاب پاخانہ کرنے کے لیے اور وہاں پر قرآن پڑھے، تو ایک ان پڑھ آدمی بھی منع کرے گا کہ رے قرآن پڑھا جائے، قرآن مت پڑھے۔ اب وہ باہر سے آیا، پورے گاؤں کو سیر پر اٹھا دیا، دیکھو نا، بولے میرے کو قرآن پڑھنے سے منع کر رہا۔ وہ قرآن پڑھنے سے منع نہیں کر رہا، وہاں مت پڑھنا، غلط جگہ میں پڑھنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اب اس کو سلام کرنا مکروہ ہے، اس نے سلام کیا تو کسی نئے آدمی نے، کسی اجنبی آدمی، جاہل نادان آدمی نے اس کو ٹوکا، بھائی سلام مت کرو، باہر نکل کر خوب شور، دیکھو نا، بولے سلام سے منع کر رہے۔ انہوں نے سلام سے منع نہیں کر رہے، یہاں نہیں کرنا نا۔ تو جیسے طہارت خانے میں ہم پیشاب پاخانہ نہیں کرتے، کیوں؟ جگہ غلط ہے۔ جیسے طہارت خانے میں ہم لوگ قرآن نہیں پڑھتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، ایسے ہی نکاح کے بعد میں سلام نہیں، کیونکہ سلام کا تعلق ملاقات سے ہے، نکاح خانی سے نہیں ہے۔ نکاح خانی سے نہیں، سلام کرنے سے منع نہیں کیا گیا تھا، غلط موقع پر سلام کرنے سے منع کیا گیا۔ ایک آدمی اگر قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کو سلام کرنا مناسب نہیں ہے، علماء نے مکروہ لکھا ہے، ادب کے خلاف لکھا ہے، اس کو سلام مت کرو، وہ ایک عمل میں مشغول ہے۔ 4 رکعت کی نماز پڑھ رہے تھے ہم لوگ، 2 رکعت کے بعد بیٹھے، اتحیات پڑھے، اب اس نے شروع کر دیا درود شریف، اللہم صلی علی، لوگ منع کریں گے نہیں درود مت پڑھنا، درود پڑھنا مکروہ ہے۔ باہر جا کر خوب چلایا، دیکھو نا، بولے میرے کو درود پڑھنے سے روک رہے، درود پڑھنے سے نہیں روک رہے، یہاں نہیں پڑھنا۔ تو ایسے ہی سلام کرنے سے نہیں روکا گیا تھا، اس موقع پر سلام نہیں کرنا، باہر جا کر کرو، کتنا سلام کرتے تم۔ باہر نکلنے کے بعد تو ایسا لگتا ہے جیسے منہ کو تالا لگ گیا، کسی نے ہمارا منہ سی دیا، اور یہاں خوب جذبے میں اور کھڑے ہو کر کیا کہتے ہیں، سب کو السلام علیکم۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ سلام کا تعلق ملاقات سے ہے، نکاح کے بعد سے نہیں ہے۔ جس سے ملاقات کرو، جب ملاقات کرو سلام کرو۔ ایسے مصافحے کا تعلق ملاقات سے ہے، عید کی نماز سے نہیں ہے۔ مصافحہ کرنے سے منع نہیں کیا گیا تھا، عید کی نماز کے بعد مصافحہ کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ اس لیے اعتراضات کرنے سے اور چیخنے اور چلانے سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا اور ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ حکم سب کے لیے
کہ جب بھی ملاقات ہو، جب بھی اور جس سے بھی ملاقات ہو، بس اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مسلمان ہو، سلام کریں گے سب۔ گزشتہ یہ بات بھی بتلائی گئی تھی کہ بھئی ہم جہاں ہم امام صاحب کو سلام کرتے اور امیر صاحب کو سلام کرتے اور جماعت کے ہم ایک ایک ساتھی کو، چھوٹے بڑے کو سلام کرتے ہیں اور بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں کہ میں نے ان کو سلام کیا، اس سے مصافحہ کیا اور دعا کی درخواست کیا۔ جہاں ہم لوگ ان کو سلام کرتے ہیں، گھر میں جا کر اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو بھی سلام کریں۔ کتنے لوگ آپ کو ایسے ہی ملیں گے، کتنے لوگ امام کو ہر نماز میں سلام کرتے، لیکن مدتوں گزر گئی ماں باپ کو سلام نہیں، مدتوں گزر گئی، مدتوں، سالوں سال گزر گئے، جس ماں یعنی جو ماں ان کی دنیا میں آنے کا ذریعہ اور سبب بنی ہے اس کو سلام نہیں، اور امام صاحب سے پانچوں نماز میں سلام۔ یہ طریقہ غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ سلام کے معنی ہے آپ سلامت رہو۔ جیسے سلامتی کی ضرورت امام کو ہے، امیر کو ہے، جماعت کے ایک ایک فرد، ایک ایک ساتھی کو ہے، کیا ہمارے ماں باپ کو سلامتی کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہماری بیوی اور ہمارے بچوں کو سلامتی کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہمارے رشتہ داروں کو اور جان پہچان اور دوستوں احباب کو سلامتی کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ طریقہ غلط ہے کہ مخصوص لوگوں کو سلام کرنا اور دوسروں کو بھول جانا۔ تو سلام کا تعلق اسلام سے اور ملاقات سے ہے۔ جس سے ملاقات ہو، اتنا معلوم ہے کہ یہ مسلمان ہے، سلام کرو، چاہے کوئی بھی ہو، تو کریں گے سب سلام۔ گھر پہ جب ہم لوگ نماز کے بعد جائے تو سلام کریں۔ ہم نے اس سے پہلے بھی کہے تھے یہ بات، لیکن عجیب ہمارا ایک قسم کا نشہ ہے ہم میں، ایک قسم کا گھمنڈ ہے ہم میں، میں کیوں سلام کروں؟ تو میری گھر والی ہے، میری بیوی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے بڑے ہیں، ان سے بڑا کوئی نہیں آیا اور نہ کوئی آئے گا۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا اگر کسی کا مقام ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ گھر پہ جا کر بیوی کو سلام کر رہے اور ہم سلام نہیں کرتے، کیوں؟ میں تکبر ہے بس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے بڑے ہیں، مقتدیوں کو سلام کر رہے ہیں۔ وہ یہ تھوڑی سوچتے تھے میں تو پوری انسانیت کا امام ہوں، مقتدیوں کو سلام کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے ہیں، غلاموں کو سلام کر رہے، کبھی بلال کو سلام کر رہے، کبھی اس کو کبھی اس کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے بڑے ہیں، اللہ کے بعد چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کر رہے۔ تو سلام کے لیے بڑا ہونا، چھوٹا ہونا، مرتبے والا ہونا، عہدے اور منصب والا ہونا یہ ضروری نہیں ہے، بس جس سے ملاقات ہو رہی ہے دیکھو کہ وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان ہے۔ تو گھر پہ جب ہم لوگ نماز کے بعد جائیں یا جب بھی گھر پہ جائے، جب بھی جائے سلام کرے۔ منتخب میں ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ بیٹا جب تو اپنے گھر میں داخل ہو، سلم علیہ، تو گھر والوں کو سلام کرنا۔ یہ گھر والوں کو تیرا سلام کرنا تیرے گھر میں برکت کا سبب بنے گا۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد گھر والوں کو سلام کرنا گھر میں برکت کا سبب بنے گا۔ ہم نے وہ تعویذات لٹکائے اور حروف مقطعات لٹکائے، پورا قرآن لٹکا دو، یہ ہے برکت کا سبب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اپنے ایک صحابی سے کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو۔ تمہارا گھر والوں کو سلام کرنا گھر میں برکت کے نزول کا سبب بنے گا اور گھر میں برکتوں کے اترنے کا سبب بنے گا۔ تو جہاں مخصوص لوگوں کو، امراوتی کے امیر صاحب آئے تو ان کو سلام، نظام الدین کے اکابرین آئے ان کو سلام، برا لگے معاف کرنا، ان لوگوں کو سلام کرنا، بیوی کو سلام نہ کرنا، ایسا آدمی جاہل ہے۔ بڑے بڑے اکابرین کو سلام کرنا، گھر کے لوگوں کو سلام نہ کرنا، ایسا آدمی بے دین ہے۔ اگر اس میں دین ہوتا، اگر شریعت کا اس کے پاس علم ہوتا، جہاں وہ اکابرین کو سلام کرنا شریعت کا ایک جز اور ایک حصہ سمجھتا ہے، وہاں پر وہ اپنی بیوی، اپنے بچوں کو، ملنے والوں کو، تعلقات والوں کو اور انجانے لوگوں کو سلام کرنا بھی شریعت کا ایک جز سمجھتا۔ ایسا آدمی تو جاہل ہے۔ بہت بڑے آدمی آئے، ان سے مصافحہ کرتے ہم لوگ، کبھی اپنے ابا سے مصافحہ کرے؟ تو بڑے بڑے اکابرین سے مصافحہ کرنا، باپ سے ملاقات اور مصافحہ نہ کرنا یہ بے دینی ہے۔ کیونکہ کتنے بھی بڑے اکابر وہ ہمارے دنیا میں آنے کا سبب نہیں بنے، ہمارا باپ ہمارے دنیا میں آنے کا سبب بنا ہے۔
بہت بڑے اکابر، بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ جنت کا دروازہ نہیں ہے، ہمارا باپ ہماری جنت کا دروازہ ہے۔ ان کو ٹھکرانا، ان کو دھکے دینا اور ان کا خوب اکرام کرنا، ان کے پیر دھو کر پانی پی لو، اگر ماں باپ ناراض ہے جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی۔ ادھر جماعتوں کا خوب اکرام ہو رہا ہے، جماعتوں کی خوب نصرت ہو رہی اور خوب کھلایا پلایا جا رہا ہے، اور اگر ماں باپ کی دیکھ بھال نہیں ہے تو جماعتوں کا یہ اکرام ہم کو جہنم سے نہیں بچائے گا، نہیں بچائے گا۔ جماعتوں کا یہ اکرام کرنا، جماعتوں کا یہ تعاون کرنا، غریبوں میں، ضرورت مندوں میں لاکھوں کروڑوں روپئے خرچ کر دینا، ماں باپ کی ناراضگی کی وجہ سے جس عذاب کے مستحق ہوئے ہیں اس عذاب سے نہیں بچے گے۔ اس لیے سلام کا اگر سب سے زیادہ کوئی حقدار ہے تو ہماری ماں، سلام کا سب سے زیادہ اگر کوئی حقدار ہے تو ہمارا باپ، سلام کا سب سے زیادہ اگر کوئی حقدار ہے تو ہمارے بیوی بچے، ان کو کبھی سلام نہیں، مدتیں گزر گئی، ایک آدھ مرتبہ کبھی بقرعید کی، عید کی نماز سے آ گئے، رمضان کی، اب جاتے پیشن سلام کرنے، السلام علیکم۔ کیا سلام صرف عید اور بقرعید کے موقع پر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان پر 6 حقوق ہے، ان میں سے ایک حق ہے ملاقات ہو تو سلام کرنا۔ کریں گے بھائی سب، ہر ایک کو سلام کریں، ایسے ایک ماحول بنے چاروں طرف۔ ہوٹل میں جا رہے ہیں چائے پینے کے لیے، ہوٹل والے کو سلام کرو، ہم تو یہ سمجھتے ہیں میں کروں ہوٹل والے کو اور میں تو پیسے دے رہا نا، ایسا آدمی متکبر ہے، ایسا آدمی گھمنڈی ہے۔ ہم نے کسی کو اپنے گھر میں فون کر کے نوکر کو بلایا، بھائی ذرا میرے یہاں کا یہ کام کر دے، سلام کرو اس کو، ہم یہ سوچے ارے اس نے میرے کو سلام کرنا، ایسا آدمی گھمنڈی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نوکروں کو سلام کیا ہے، ان سے بڑے نہیں ہیں نا، ان سے بڑے نہیں۔ کھیت کا کام تھا، ہم نے کسی سے کہا بھائی میرے کھیت میں ذرا ڈورے بکر کا اس کا مسئلہ ہے، پھیرنے کا ہے، تو جا کر کام کرو، اس کو بھی سلام کرو۔ ہم یہ سوچے وہ تو میرا مزدور ہے، میرا نوکر ہے، میرا خادم ہے، میں تو اس کا سیٹ ہوں، میں تو اس کا آقا ہوں، میں تو اس کا مالک ہوں۔ اگر اتنی بات ذہن میں آ گئی، یہ گھمنڈ کی علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ گھمنڈ اور تکبر یہ میری چادر ہے، اگر کوئی مجھ سے چھینے گا نا میں اس کو ختم کر دوں گا۔ پھر بڑے بڑے لوگ بہت اوپر جانے کے بعد نیچے آ گئے، عہدے دار لوگ بہت اوپر جانے کے بعد نیچے آ گئے۔ کل تک لوگ جن کی باتوں کا انکار نہیں کرتے تھے، اب ان کو سلام کرنے کو طبیعت نہیں چاہتی، ان سے ملاقات کرنے کو دل نہیں چاہتا، کیونکہ اوپر بھی اللہ لے جاتے ہیں، نیچے بھی اللہ ہی ڈال دیتے ہیں۔ تو اگر ہمارا کوئی نوکر ہے، خادم ہے، ہم اس کو سلام کریں، اس کا بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا آقا، ایسا مالک، ایسا سیٹ، ایسا عہدیدار اور ایسا بڑا آدمی تکبر سے بری ہے، گویا تکبر اس کے اندر تو دور کی بات، تکبر اس کو چھوئے تک نہیں، چھوئے گا تک نہیں۔ تو گھر پہ جانے کے بعد سب کو سلام کریں، ہماری بیوی ہے، ہمارے بچے ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، سب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ایک مرتبہ سلام کر لو، الگ الگ کمرے میں الگ الگ کمروں میں سلام کر لو۔ پان ٹھیلے پر گئے ہم لوگ کسی چیز کو لینے کے لیے، اس کو سلام کر دو، کسی اور دکان پر گئے سامان لینے کے لیے، دکاندار کو سلام کریں، کیونکہ گزرنے والا سلام کرے۔ اصول تو یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کو کرے، لیکن چھوٹا اگر بڑے کو نہ کر لے تو بڑا چھوٹے کو کر لے۔ چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے، لیکن اگر چھوٹی جماعت بھول گئی تو بڑی جماعت سلام کرو۔ اصول اپنی جگہ پر ہے لیکن حق اپنی جگہ پر ہے۔ تو ہم سب آج طے کریں، عزم ارادہ کریں کہ آج سے انشاءاللہ گھر والوں کو، ملنے جلنے والوں کو، تعلقات والوں کو، پہچان ہو یا نہ ہو، سب کو سلام کریں گے انشاءاللہ، کریں گے سب۔ قرآن کہتا ہے کہ جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو فرشتے جب آیا کریں گے سامان لے کر، پانی لے کر، شربت لے کر، جو چیز لے کر آئیں گے تو بس چاروں طرف سلام علیکم، سلام علیکم بما صبرتم، چاروں طرف بس سلام ہی سلام، سلام ہی سلام۔ سلام اللہ تعالیٰ کا بڑا نام ہے، سلام جنت کا نام ہے، سلام میں سلامتی ہے، سلام میں عافیت ہے، ہر قسم کے شر، فتنے، برائی اور نقصان سے حفاظت ہے سلام۔ السلام علیکم کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ ہر بیماری سے، ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر نقصان دینے والی چیز سے تم کو محفوظ رکھے۔ کتنی بڑی دعا دیں گے سب دعا، جہاں ہم دوسرے لوگوں کو اور امیر صاحب کو دعا دے رہے ہیں السلام علیکم، اللہ میاں تم کو اچھا رکھے، یہ دعا اپنے بیٹے کو دو، السلام علیکم بیٹا اللہ تیرے کو اچھا رکھے،
یہ دعا اپنے بیوی کو دو، السلام علیکم، اللہ تجھ کو اچھا رکھے۔ سلام بہت بڑی خیر ہے مسلمانوں کے لیے، اور سلام بڑے شر سے بچنے کا بڑا سبب ہے مسلمانوں کے لیے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلام کو خوب پھیلاؤ کئی تعلو، تاکہ تم سر بلند ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر سلام آپس میں عام نہیں ہوگا تو آپس میں محبتیں پیدا نہیں ہوگی، دلوں کی نفرتوں کو، کدورتوں کو، عداوتوں کو اور دشمنیوں کو ختم کرنے کا بڑا سبب سلام۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، وہ ذرا میرے بیٹے میں اور میرے بہو میں بنتی نہیں، تم ایک کام کرو شکر پڑھ کر دے دو، ایک آدھ پاؤ شکر، ایک آدھ پاؤ میں ایک آدھ کٹا لے کر آ جاؤ۔ آسان علاج سلام کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں تم کو ایسا عمل بتاؤں، کیا میں تم کو ایسا عمل بتاؤں کہ اگر تم وہ کام کر لو تو آپس کی نفرتیں ختم ہو جائیں گی، اور وہ عمل کیا ہے، السلام علیکم۔ تو ہم آج ہی سے طے کریں، بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا، اس کو سرسری نہ سمجھیں، بہت بڑا عمل ہے اور مسلمانوں پر حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سنت ہے، اسلام کی تعلیمات میں سے ایک بڑی تعلیم اور بڑا عمل ہے ہر ایک کو سلام کرنا۔ بس اتنا معلوم ہونا کہ یہ مسلمان فون کر رہے ہیں، اپنی طرف سے سلام کرو، ادھر سے فون آیا فون اٹھائے سلام کرو، کریں گے بھائی سب۔ قربانی کا مہینہ چل رہا ہے، قربانی ایک بہت بڑا عمل ہے، اور بھی حاجیوں کے حج کے قبولیت کی بہت ساری علامتیں ہیں، لیکن چونکہ ابھی ہمارے پاس صرف 4 ہفتے بچے ہیں ان کے، بعد میں تو بقرعید کی نماز آ جائے گی، مسائل بہت زیادہ ہے۔ تو قربانی کہتے ہیں اس عمل کو جس عمل کے کرنے سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ قربانی کہتے ہیں اس عمل کو کہ جس کے ذریعے سے بندہ اللہ کے قریب ہو جائے۔ بہت ساری باتیں ہیں، اس کو آئندہ سمجھیں گے، بس ایک ضروری بات سن لیں۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں موبائلوں میں بہت سارے میسیج آئے گے، بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی قربانی کا جانور 10,000 سے لے کر 20,000 تک آتا ہے، ایسا کرتے ہیں کہ 20,000 روپے کسی ضرورت مند کو دے دیتے ہیں۔ کبھی موبائل میں میسیج آئے گا، کبھی کوئی فون کے ذریعے سے ہم کو بتائے گا، کبھی اچھے جذبے ہمارے دلوں میں آئیں گے، کہاں جانور کو ذبح کرنا اور فائدہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب اللہ الیہ من احراق الدم، کہ قربانی کے 3 دنوں میں، قربانی کے 3 دنوں میں، عید کا دن اور اس کے بعد کے 2 دن، قربانی کے 3 دنوں میں قربانی سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی عمل نہیں ہے۔ قربانی کے 3 دنوں میں قربانی سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی عمل نہیں۔ اب اگلے جملے دھیان سے سنیں۔ ایک آدمی نے حصہ ڈالا، کتنے روپے کا؟ بولے 2500 روپے کا۔ دوسرے آدمی نے قربانی نہیں کیا، 25 کروڑ روپے صدقہ کر دیا، تو بھی اس کی پکڑ ہوگی۔ ادھر 2500، ہم 25,000 نہیں بول رہے، 25 لاکھ نہیں بول رہے۔ ایک آدمی پر قربانی واجب تھی، اس نے 2,000-2500 جتنے کا حصہ تھا اتنا ڈال دیا، اور دوسرے آدمی نے اتنے روپیوں کے برابر کروڑوں روپے صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا، پھر بھی اس کی پکڑ ہوگی، اس کا مواخذہ ہوگا اور اس کو اجر اور ثواب ملے گا۔ خیرات کرنے کے لیے ہمارے پاس صدقہ ہے، خیرات کرنے کے لیے ہمارے پاس زکوٰۃ ہے۔ خیرات کی یہ صورت نہیں ہے کہ بجائے قربانی کے اتنی رقم صدقہ کر دے، ایسا کرنے والا جاہل ہے، ایسا کرنے والے کے نزدیک اللہ تعالیٰ، ایسا کرنے والے کی اللہ تعالیٰ پکڑ کرے گا، اس کا مواخذہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من وجد ساعۃ، جس آدمی کے پاس وسعت ہو، وسعت کتنی؟ یہ سمجھ لو 40,000 روپے۔ جس آدمی کے پاس وسعت ہو، فلم یضحی، اس پر قربانی واجب تھی اور اس نے قربانی نہیں کیا، قربانی واجب تھی، اس نے قربانی نہیں کیا، فلا یقربن مصلانا، تو ایسے آدمی کو عید کی نماز پڑھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔
اور ہم سب جانتے ہیں کہ عید کی نماز پڑھنے سے صرف کافروں کو روکا جائے گا، یعنی اس کا یہ عمل کافروں جیسا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں اس کو آئندہ سمجھے گی۔ تو جن لوگوں کے پاس 40,000 روپئے یا اس سے زائد رقم ہے، چاہے سونے کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں ہو، روپیے اور پیسے کی شکل میں ہو، پلاٹ یا کھیتی باڑی کی شکل میں ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔